اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمل ولی اور فضل الرحمان کا بیان سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کراچی یا اردو بولنے والوں کے صبر اور برداشت کا امتحان ریاست یا حکمران ہی نہیں، متعصب سیاسی رہنما بھی لے رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے، اب تو غیر مقامی بھی اردو بولنے والوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مہاجروں کو پاکستان کا بدترین دشمن اور غدار وطن خان عبد الغفار خان کا پڑ پوتا ایمل ولی مہاجروں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ ایمل ولی جس کا باپ اسفندیار ولی کراچی میں مہاجروں کے قتل عام میں نہ صرف خود براہ راست ملوث رہا بلکہ اس کے سمدی شاہی سید نے آپریشن کے نام پر قبائلی علاقوں سے فرار ہو کر کراچی آنے والے پشتون دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے کر کراچی کی قیمتی زمینوں پر قبضے کروائے اور ان کے ذریعے بے گناہ مہاجروں کا قتل عام کروایا۔ یہ شاہی سید جو کراچی میں رکشہ چلاتا تھا، آج مہاجروں کے قتل عام کے عوض بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک بن چکا ہے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے گھر پر کھڑے ہو کر اس کے بہت ہی عزیز ترین دوست اور مہاجروں کے بدترین دشمن ذوالفقار مرزا نے مہاجروں کو بھوکا ننگا کہا تھا۔ ایمل ولی کا دادا ولی خان جو کراچی میں 12 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے جماعت اسلامی، حقیقی اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کراچی میں خون ریزی کی تھی، آج اس کی متعصب نسل مہاجروں کو پاکستان سے نکالنے کی بات کر رہی ہے۔ وہ مہاجر جو اگر پاکستان سے نکل جائیں تو یہ اور ان جیسے دیگر متعصبانہ سوچ رکھنے والے نام نہاد سیاستدان بھوکے اور ننگے ہو جائیں۔ اردو بولنے والوں کی کنٹریبیوشن پاکستان بننے سے لے کر آج تک اتنی ہے کہ آج بھی پاکستان کی معیشت ان کے بغیر بے ساکھیوں پر آ سکتی ہے۔ ایزی لوڈ کے نام سے پہچانے جانے والے نام نہاد ملک کے دشمن جن کے مضبوط روابط بھارت اور افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، ان موصوف کے پردادا نے تو پاکستان میں دفن ہونا ہی پسند نہیں کیا تھا۔ پاکستان توڑنے کی جدوجہد کرنے والے باچا خان اور ان کی اولادوں سے وفا کی امید رکھنا اندھے کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ کالا باغ ڈیم اپنی لاشوں پر بنانے کے نعرے لگانے کے عوض بھارت سے اتنا پیسہ بٹور چکے ہیں کہ ان کی ایک نہیں، دو نہیں، آنے والی تمام نسلیں قیامت تک بیٹھ کر کھائیں گی، کیونکہ کالا باغ ڈیم جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، تو اس کی تعمیر نہ ہونے دینا گویا پاکستان کی سالمیت کو خطرے سے دوچار کرنے کے برابر ہے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہی نہیں، ان کے دادا پردادا ملک کے خلاف نعرے لگاتے، تحریکیں چلاتے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان ملک دشمنوں کے نام پر ہسپتال، ایئرپورٹ، کالج، یونیورسٹی سمیت دیگر سرکاری املاک موجود ہیں۔ نہ ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج ہوتے ہیں، نہ ان پر ملک دشمنی کے الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ شاید یہ بھی جی ایم سید کی طرح بابو موشائی کی ڈارلنگ ہے۔ جیسے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک طالبان پاکستان یا پشتون تحفظ موومنٹ یا پھر سندھی قوم پرست جیسی جماعتیں جو ہر دور میں ڈارلنگ اور بیبی کا کردار باحسن طریقے سے ادا کرتی آئی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایمل ولی کے آباء و اجداد کی طرح حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہیں پیار سے مولانا ڈیزل بھی پکارا جاتا ہے، ان کے اجداد کی کہانی بھی باچا خان یا جی ایم سید سے مختلف نہیں ہے۔ ان کے والد محترم جناب حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی بڑے فخر اور اکڑ کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے گناہ میں تو یقیناً شریک نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ ان کی اولادیں پاکستان کھانے میں 100 نہیں، 500 نہیں، 1000% شریک ہے، کیونکہ یہ ملک ان کے باپ دادا کی ملکیت جو ٹھہرا۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں تو چھوڑیے، پاکستان بچانے میں بھی کبھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ صرف پیدا ہی پاکستان کو کھانے اور مٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ہندوستان کے مہاجروں سے اب ذرا کھل کر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بھائی، مٹرووں، مکڑوں، بھائیوں، ہندوستانیوں، کیا تمہیں اللہ کی طرف سے صبر ایوبی عطا کر دیا گیا ہے یا تمہیں ہیپٹنائز کر دیا گیا ہے؟
تمہیں تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے بھوکے ننگے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تم سے تمہارا روزگار چھین رہے ہیں، تمہاری زمینوں پر قابض ہو رہے ہیں، تمہیں لوٹ کر تمہاری جانیں لے رہے ہیں، تمہاری ماؤں بہنوں کو سرے بازار بے عزت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دست درازی کر رہے ہیں، اور اب تو بات اس سے آگے نکل چکی ہے۔ اب تو یہ تمہیں تمہارے ہی گھر سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ کیا تم اپنی تہذیب و روایات کو بھول چکے ہو؟ کیا اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فراموش کر چکے ہو؟ کیا اسلام کے بنیادی فلسفے کے منکر ہی ہو چکے ہو؟ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور جان کے بدلے جان، یہ حق تو تمہیں تمہارا دین بھی دیتا ہے۔ اگر دشمن تمہاری عزتوں اور جانوں پر حملہ آور ہو جائے تو آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا انتظار مت کرنا۔ اپنے دفاع کا حق تو تمہیں اس ملک کا آئین اور قانون بھی دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمل ولی یا فضل الرحمان جیسے دیگر متعصب ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے سینوں میں پلتی تمہارے لیے نفرتوں کا جواب کوئی باہر والا آ کر دے گا، یا ریاست دے گی، یا پھر وہ لوگ جنہیں تم اپنا سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ شام ہوتے ہی انہی کی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ مہاجر اس شہر اور ملک میں ریڈ انڈین بن چکے ہیں، جنہیں صرف آفیشلی اناؤنس کرنا باقی ہے۔ باقی تمام تر رویے، لہجے اور برتاؤ اسی طرز کے ہیں جو ریڈ انڈین کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ باقی تمہاری مرضی، آج سمجھو یا 10 سال بعد، نقصان الٹیمیٹلی تمہارا اور تمہاری نسلوں کا ہی ہونا ہے۔ دیکھ لینا اس ملک سے افغانیوں یا غیر ملکیوں کے انخلا کا تو صرف اعلان ہی ہوگا، بنگالی، برمی سمیت دیگر غیر مقامیوں کو اس شہر میں تمہارے مقابلے پر نہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا بلکہ ہر ممکن تعاون اور مدد بھی فراہم کی جاتی رہے گی۔ اور یہ بھی اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ اگر تمہیں نکالنے کا مطالبہ ان بدبختوں کے علاوہ دیگر نسل پرستوں کی طرف سے زور پکڑے گا تو یقین رکھو یہ افغانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو روکنے کے لیے تمہیں واپس بھیجنا منظور کر لیں گے۔ اور یہ اردو بولنے والوں کے لیے تاریخ نئی نہیں ہے، 1947 سے یہی ہوتا آ رہا ہے، کبھی بہاری ناکھپن تو کبھی ہندوستانی ناکھپن۔ بہرحال ٹمٹماتے چراغ سے ایک آخری روشنی کی امید ضرور کر لینی چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مہاجروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے، آمین۔ کہ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہے۔ اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں۔ دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا۔